خواتین کے پردے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے اور اس کی کچھ حدود اگر مقرر کی گئی ہیں کہ پردے کی یہ حدود ہونی چاہیے تو وہ کیا ہیں؟ اس کے بارے میں حکم پردے کا یہ ہے کہ پردے کے درجات ہیں، فرض ہے یا واجب کے درجے میں آتا ہے، ایک مستحب کے درجے میں، ایک مباح کے درجے میں۔ فرض اور واجب پردہ یعنی جو ہر خاتون کے لیے لازم ہے اور جس کا ترک حرام ہے وہ یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو چھوڑ کر سر اور جسم سارا ڈھکا ہوا، اس کو شرعی پردہ کہتے ہیں، وہ واجب ہے۔ اور اس کے لیے کوئی خاص طرز کا برقع یا کوئی لباس ضروری نہیں، وہ آپ برقع پہن لیں یہ بھی علاقوں کے رواج ہیں، وہ آپ چادر لے لیں یہ بھی علاقے کے رواج ہیں، مقصود ساتر ہو اور چادر ہو جس سے سر ڈھک جائے اور جسم ڈھکا ہو، اس سے شرعی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آگے فقہا نے آگے بیان کیا، ایک زمانہ تھا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا، یا ان لوگوں کا یا ایمان کی حیا کی قدریں مضبوط تھیں، تو وہاں بہت سے امور کے باوجود بھی، اور یہ پردے کی بات میں ایک اور کہہ دوں، یہ ایک بدقسمتی کہ ہم نے پردے کے ایک رخ کو دیکھا ہے۔ اسلام نے دو قسموں کا پردہ بیان کیا، ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے۔ ہم صرف عورت والے پردے کا مسئلہ تو بتاتے ہیں، اور جو پردہ مرد کے لیے وہ نہیں بتاتے۔ عورت کا پردہ تو میں نے بیان کر دیا، اور مرد کا پردہ غض بصر ہے کہ غیر محرم عورت سامنے ہو تو اپنی آنکھ جھکائے، یہ آنکھ کا شرم اور حیا اور آنکھ کا جھکانا یہ مرد کا پردہ ہے۔ دونوں پردے برقرار رہیں تو پھر کبھی فتنہ پیدا نہیں ہوتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مرد اپنے اوپر تو پردے کی شرط عائد نہیں کرنا چاہتا، عورت کے اوپر برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر خرابیاں پیدا ہوتی۔ اس زمانے میں فتنہ نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں عورتیں یا جوان بچیاں اگر ننگے چہروں کے ساتھ یا ایسے باہر نکلتی ہیں اور غض بصر کا ماحول بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ پھر فتنے کے پیدا ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے ان کے لیے مستحسن اس کو قرار دیا کہ وہ چہروں کو مٹائیں، اور یہ فتنہ کو دفع کرنے کی۔ اور جہاں کہیں ایسا فتنے کا امکان نہ ہو، ایک ایسی یعنی ماحول ہوتا ہے یا تعلق کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، وہاں فرض پردے پر اکتفا کر لینا بھی کافی رہتا ہے۔ اور بری عورت ہو جاتی ہے، اس پر پھر فتنے کا امکان نہیں رہتا، عمر کے حصے سے گزر جاتی ہے، اس کے لیے بھی مستحسن کا جو تقاضا تھا کہ چہرے پر وہ کرنا چاہے مباح ہے، نہ کرے تو تب بھی مباح ہے اس کے۔ جوان بچی کے لیے چہرہ ڈھانپنا مستحسن ہے فتنہ سے بچنے کے لیے کہ غض بصر کا ماحول نہیں رہا۔ اور ادروائز اگر صرف فرض پر اکتفا کرے تو میں نے عرض کر دیا کہ سر اور جسم کو ڈھانپنے سے فرض پردے کا تقاضا پورا ہو جائے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔